اس ہفتے کی مثبت اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں یسرا فاروقی اور میں ہوں رمشا ذوالفقار۔ ناظرین، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ اس وقت صوبہ سندھ میں کرونا سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,32,559 ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کرونا سے متعلق میڈیا بریفنگ۔ موسم سرما کی آمد ہے، لہٰذا عوام ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کر دیں، طبی ماہرین کا بیان۔ سندھ حکومت طلباء کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے میں کوشاں ہے۔ غریب طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسکالرشپ دیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم سندھ کا اجلاس سے خطاب۔ اب ہر بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوگا۔ غیر ملکی ادارے اور محکمہ تعلیم سندھ کی اشتراک سے 71 اسکولوں کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان کا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات سر انجام دینے والے افراد کے کارنامے منظر عام پر لانے کے لیے جیمز ٹی وی پرعزم۔ حکومت پاکستان کا مؤثر قدم، کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم کے تحت نوجوانوں کو آسان قرضہ دینے کا اعلان۔ جیمز ٹی وی پیغام اقبال کو عام کرنے میں پیش اقبال شناسی پر مشتمل کوئز مقابلے کے پہلے مرحلے ٹیسٹ کا انعقاد۔ شرکاء کی بھرپور شرکت۔ اس وقت شرکائے مقابلہ کے کیا جذبات تھے، یہ بتائیں گی مانور مقصود اپنی رپورٹ تاز سے۔ ناظرین، خاطر جمع رکھیے، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صوبہ سندھ میں معمولات زندگی بحال ہو چکی ہے اور کرونا کیسز میں نمایاں کمی بھی ہو رہی ہے، لیکن کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق ضروری ہدایات پر لازمی عمل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے بھر میں کرونا کی موجودہ صورتحال سے متعلق میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صوبے بھر میں اب تک 1,45,783 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک 1,32,559 افراد کرونا سے صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت صوبے بھر میں 4,808 مریض زیر علاج ہیں، جس میں سے 4,501 مریض گھروں میں، 301 افراد مختلف ہسپتالوں میں، جبکہ 6 مریض آئسولیشن سینٹرز میں موجود ہیں۔ موسم سرما کی آمد قریب ہے، جس میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کے خدشات بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس وبا سے ڈرنا نہیں ہے، اپنی کاروباری سرگرمیوں کو بحال رکھنا ہے اور لاک ڈاؤن سے بچنا ہے تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ موسم سرما کی آمد سے متعلق طبی ماہرین نے عوام کو آگاہ کر دیا ہے کہ ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی اشیاء سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمی تبدیلی کے دوران کھانسی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اگر کھانسی کا سلسلہ ایک دن سے زیادہ جاری رہے تو متاثرہ شخص فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹھنڈی اشیاء کے زائد استعمال سے نزلہ اور چھینکیں آنا شروع ہو سکتی ہیں، لہٰذا موسم کی تبدیلی میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور ماسک ضرور لگائیں اور اپنوں کا اور دوسروں کا خیال کریں۔ کرونا سے متعلق تمام ہدایات پر عمل کریں اور ایک محسب شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ معیاری تعلیم کا حصول ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن غربت اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں بچے تعلیم جیسی بنیادی ضرورت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے وزیر تعلیم سندھ نے سندھ ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ میرٹ پر غریب طلباء و طالبات کو اسکالرشپ کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ انہوں نے SEEF اسکالرشپ پالیسی کے حوالے سے کہا کہ اس پالیسی کا از سرے نو جائزہ لیا جائے اور اس پالیسی کو ایسے مرتب کیا جائے تاکہ طلباء و طالبات کی بآسانی اس تک رسائی ہو سکے۔
یعنی جن طلباء و طالبات کے اسکالرشپ کمیٹی انٹرویوز مکمل کر لے اس کو اسکالرشپ کی فراہمی کے لیے بورڈ کے اجلاس کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ سیکریٹری کالجز مذکورہ کمیٹی کی رپورٹ پر ان کو فوری اسکالرشپ فراہم کی جائیں۔ سعید غنی نے کہا کہ حکومت سندھ قابل اور میرٹ پر طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ وہ طلباء جو مالی مشکلات کے باعث اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی انڈومنٹ اسکالرشپ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پالیسی میں کچھ نرمی کی جائے تاکہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ حکومت وقت کی اولین ذمہ داری نوجوانوں کو تعلیم فراہم کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے مناسب اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے مہنگائی اور غربت سے پریشان عوام اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے بجائے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے ان کے کاندھوں پر ڈال دیتے ہیں، جس کے بوجھ تلے ہمارے نونہالانے چمن ایک جانب اپنے بچپن کی رنگینیوں کو کھو دیتے ہیں تو دوسری جانب ان کی ملک و قوم کی ترقی میں صرف ہونے والی تمام صلاحیتیں بھی ہمیشہ کے لیے زائل ہو جاتی ہیں۔ معماران وطن کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے محکمہ تعلیم سندھ نے غیر ملکی ادارے کے اشتراک سے 71 اسکولوں کی تعمیر مکمل کر لی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق صوبے بھر میں غیر ملکی فنڈنگ کی مدد سے 106 میں سے 71 ماڈل اسکول کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ ان اسکولز کو نجی تعلیمی اداروں کی طرز پر تمام تر سہولیات کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان اسکولز میں ایسے والدین جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو کام کروانے پر مجبور ہیں، انہیں اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ کروانے پر وظیفہ دیا جائے گا، جس کا مقصد ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کام کروانے کے بجائے صرف تعلیم کے لیے بھیجیں۔ حکومت پاکستان ملک سے منافع خوری ختم کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہی ہے تاکہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد سے جاری کردہ پیغام میں کہا کہ اگلے ہفتے سے ہماری حکومت کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کرے گی۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات پر کام کر رہے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی بڑھنے کی وجہ شارٹیج ہے یا مافیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی منڈی میں پام آئل کی قیمت میں اضافہ ہوا تو پاکستان میں بھی قیمت بڑھ گئی۔ آئندہ ہفتے سے مہنگائی کم کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی پر عمل کریں گے اور ریاستی مشینری اور تمام وسائل قیمتیں کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جیمز ٹی وی ایسے نوجوانوں کی کاوشیں منظر عام پر لانے کے لیے کوشاں ہے جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے مثبت سرگرمیاں بغیر کسی کے مدد کے سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی فلاحی ادارے سے وابستہ ہیں یا انفرادی طور پر معاشرے کی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی سرگرمیوں پر 1 منٹ پر مشتمل ویڈیو کلپ بنا کر بھیجیں۔ ہم آپ کی پروفائل کو جیمز نیوز میں شامل کریں گے۔ کسی بھی ملک کی عمارت کی بنیادیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کے بل پر ہی مضبوط رہتی ہیں، اور جہاں ان نوجوانوں کی تعلیمی کاروباری صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں معاون خصوصی برائے امور نوجوانوں کی جانب سے بتایا گیا کہ اس لیے حکومت پاکستان نے کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم کے تحت نوجوانوں کو کاروبار کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے 300 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے لیے ہمیں اب تک 4,70,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جن کی بروقت جانچ پڑتال کر کے قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس اسکیم کے تحت پڑھے لکھے نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر شفاف طریقے سے کاروبار کے لیے قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کے فروغ کے لیے تعمیراتی شعبے، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کا فروغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی معاونت حکومت وقت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا بیش قیمت اثاثہ ہیں اور اس اثاثے کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے حوالے سے بینکوں کا بھرپور تعاون نہایت اہم ہے۔
اقبال کے 143ویں یوم ولادت کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے جیمز ٹی وی دلچسپ اور منفرد مقابلوں کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں شامل ہے مقابلہ بلند خوانی، جس میں اقبال کی نظموں کو تحت اللفظ اور ترنم میں پڑھنے کے لیے ہر عمر کے افراد حصہ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نوجوانوں کی ذہنی آزمائش کے لیے کوئز مقابلے کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے پہلے مرحلے یعنی ٹیسٹ کا انعقاد جیمز ٹی وی کے آفس میں کیا گیا، جس میں طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ اس وقت ان کے کیا جذبات تھے، یہ بتائیں گی ہمیں مہانور مقصود اپنی رپورٹ تاز سے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں جیمز ٹی وی کے اسٹوڈیو میں۔ یہاں پر آج اقبال فہمی کوئز شو کے ٹیسٹ راؤنڈ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں شرکاء سے ان کے خیالات۔ ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس ہوا جیمز کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ جیمز کی اچھی کاوش ہے کہ ہمارے جو نیشنل ہیروئن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی۔ جیمز ٹی وی کو جو ہمارے اور نیشنل ہیروئن کے حوالے سے بھی یہ پروگرام کرنا چاہیے۔ جی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور چینلوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کریں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے حیدرآباد کو خاص طور پر یہ پہلا چینل ہے جو علامہ اقبال کے حوالے سے کوئی کمپٹیشن کر رہا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی ٹی وی چینل نے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے، اور خاص طور پر علامہ اقبال کے، کیونکہ جتنے بھی چینلز ہیں باقی یہ نہیں کرتے۔ یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے اور مجھے یہاں کے بہت خوشی ہوئی، اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا، اور انشاءاللہ میں اسے کلیئر کر کے آگے جاؤں گی۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس سے ظاہر سی باتیں ہمارے جو انفارمیشن ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور عموماً ایسے پروگرام نہیں ہوتے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت ضروری ہے تاکہ آگے جا کے ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ آگے جو ہے وہ اور گرو اپ کریں، تو اس لیے یہ ایسی چیزیں بہت ضروری ہیں ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تھینک یو۔ تو ناظرین، یہ تھے شرکاء کے خیالات۔ کیمرہ مین جعفر کے ساتھ مہانور مقصود، جیمز نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں یا معاشی معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز پر دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل آئی ڈی یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جیمز ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔